اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224۔ انسان بعض اوقات غصے میں آ کر یا مایوس ہو کر کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نماز کی، ایمان کی یا کسی اور نیکی کے عمل کی، اور آگے سے وہ کوئی باتیں سنا دیتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ ہمدردی، محبت اور احترام والا معاملہ کیا اور اس نے آگے سے میرے ساتھ زبان درازی کی، تو غصے میں آ کر قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد اس سے نیکی کا کام نہیں کہوں گا۔ نقصان کس کا ہوا؟ اب نیکی کی دعوت دینے پر ثواب کس کو ملنا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کس کو ملنا ہے؟ دعوت دینے والے کو۔ اب قسم کھا کر اپنا نقصان کر لیا، اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، گھر والوں کو نماز کا کہہ رہا ہے، وہ آگے سے نہیں مان رہے، غصے میں قسم کھا لے کہتا میں تو آج تو بات کہنا ہی نہیں نماز دا، اس بات پہ قسم کھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ اپنی اس طرح کی الٹی سیدھی باتوں میں اللہ کے نام کو نشانہ بنا کر بات بات پر قسمیں نہ کھایا کرو۔ انسان کسی خاندان کی لڑائی میں یا دو آدمیوں کی، دو افراد کی لڑائی میں صلح کروا رہا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے یا الٹا بےعزتی کر دیتے ہیں صلح کروانے والے کی، وہ آگے سے پھر قسم کھا لیتا کہ آپ آج تو بعد کسی دی صلح کروانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی باتیں نہ کریں، اجر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسی چیز تو قسم میں شامل بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض فیصلے انسان دل سے کر لیتا ہے اور ان پر قسم کھا لیتا ہے، ایسے معاملات جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے معاملات پر پکڑ ہوتی ہے۔ یہ تو عام دنیا کی روٹین کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ماضی میں بھی ہوا، آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کے ساتھ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، کوئی لڑائی ہوئی، تو خامد کہہ دیتا ہے کہ نہ تو چھوڑوں گا اور نہ بساؤں گا، ان کے طلاق بھی نہیں دیتا اور اچھے طریقے سے بساتا بھی نہیں ہے، قسم کھا لیتا ہے کہ بس میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، گھر سے نکالتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، خرچہ بھی چل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ویسے اپنے غصے میں آ کر کوئی اس طرح کی قسم کھا لی۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کوشش کرو خاندان والے مل جائیں، برادری بڑے بیٹھیں، صلح کروانے کی کوشش کریں، دونوں میاں بیوی آپس میں اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر اسی طرح کی صورت میں 4 مہینے گزر جائیں، صورت اسی طرح ہے، صلح نہیں ہو رہی، صلح کی کوئی گنجائش نہیں بن رہی، 4 مہینے گزر گئے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ یا تو صلح کر لیں، اگر صلح نہیں کرتے تو بڑے بیٹھیں، ملیں، ایک فیصلہ کر کے ان میں علیحدگی کروا دیں، تاکہ معاملہ آگے زیادہ بڑھنے کی بجائے جلدی حال ہو۔ دیکھ لیں بھی 4 ماہ تو ایک تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے، خاندان بھی کوشش کر رہا ہے صلح کروانے کی، سارے آخر کر رہے ہوں گے، تو اگر 4 ماہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا، صلح نہیں ہو رہی، تو بس پھر بیٹھ کر علیحدگی کا فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، حالات کو جان رہا ہے، دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جائے گی، عورت کا بھی کوئی نہ کوئی رشتہ اچھا تلاش کریں کسی دوسری جگہ پہ عدت کے بعد، بلکہ عدت تو 4 ماہ میں ہو ہی جاتی ہے، یہ 4 ماہ قریب نہیں گیا، عدت تو ہو گئی پہلے ہی، تو مرد کو بھی کوئی نہ کوئی اس کے مطابق کا رشتہ مل جائے گا کہ دونوں مل کر گزارا کر لیں گے۔ تو 4 ماہ سے زیادہ ایسی لڑائی جھگڑوں کو نہ چلنے دیں، ہم اپنے معاشرے میں ایسا ماحول، ایسا کلچر، ایسا ایک دوسرے کے ساتھ محبت احترام بنائیں کہ اگر کہیں دیکھیں خاندان میں ایسا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو سارے بیٹھیں، ملیں، صلح صفائی کروائیں، 4 ماہ کے اندر اندر اس معاملے کو حل کروانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنایا کرو، کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہو پھر اللہ کے نام کو اس میں استعمال کرتے ہو۔ اللہ کا نام کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ان تبرو، کہ تم نیکی کرنے سے رک جاؤ، کہ ایسی قسم کھا لی کہ میں اس کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، دین کی دعوت نہیں دوں گا، نماز کا حکم نہیں کروں گا۔ وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کے کاموں سے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں صلح کروانے سے، یعنی کہ اس طرح کے کاموں میں تم قسم کھا لو کہ میں آج کے بعد یہ نیکی نہیں کروں گا، آج کے بعد صلح نہیں کرواؤں گا، آج کے بعد دعوت نہیں دوں گا کسی کو نیکی کی، آج کے بعد میں کسی پر احسان نہیں کروں گا، یار یہ تو احسان مانتے ہی نہیں ہیں، آگے سے الٹا جناب یہ فلاں فلاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ کے نام کو ایسے بات بات میں استعمال نہ کیا کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتے۔ بےہودہ قسم ایسے بات بات پر جس کی عادت ہے اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں، عادت تو بہت بری ہے، عادت یہ بہت بری ہے کہ بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے چلے جانا۔ مولوی بھی بات کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے چلے جاتے ہیں، عام عوام میں بھی یہ بات چلتی ہے، اور خاص طور پر 2 نمبر سودا بیچنے والے تو پھر پاؤں جوڑ کر قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو تمہاری بےہودہ قسمیں ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تعالیٰ تو ان قسموں پر پکڑتا ہے جو تمہارے فیصلے دلوں کے فیصلے ہیں، جو تم دل سے ایک معاملہ کر کے ایک فیصلہ کرتے ہو، سوچ سمجھ کر کسی بات پر قسم کھاتے ہو، تو پھر کوشش کرو کہ ایسے اعمال نہ کرو۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے، تمہارے اس طرح کی باتوں پر اتنی جلدی تمہیں عذاب اور سزا نہیں دیتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرتے رہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، ہاں وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی عورت کے پاس نہیں جائیں گے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 ماہ میں اپنے معاملے کو درست کر لیں، خاندان والے برادری والے مل کر صلح کروا دیں۔ فَإِن فَاءُوا، اگر باہم مل جائیں، باہم صلح ہو جائے ان کی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل مل جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس نے جو قسم کھائی تھی اسے توڑ دے، دونوں آپس میں صلح کر لیں، تو کوئی کفارہ وغیرہ ہے اپنی قسم کا تو کفارہ ادا کریں اور آگے سے معاملے کو درست کر لیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اب علیحدگی ہی کرنی ہے تو پھر خاندان والے بڑے مل بیٹھ کر علیحدگی کروا دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اگلے آیات میں تفصیل کے ساتھ یہ میاں بیوی کے معاملات کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی ترتیب آ رہی ہے، تو یہ تقریباً ہر مرد کے لیے، عورتوں کے لیے تو بھی ضروری ہے لیکن مرد کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ عورت ایک دن میں 1000 بار بھی طلاق مانگ لے نا تو طلاق نہیں ہوتی، 1000 بار بھی کہہ دینا کہ میں نہیں رہنا تو طلاق نہیں ہوتی، مرد ایک بار بھی کہہ دینا تو ہو جاتی ہے، 3 دفعہ تو دور کی بات ہے، مرد ایک بار بھی کہہ دے تو ہو جاتی ہے، عورت 1000 بار بھی کہہ دے تو نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ معاملات مردوں کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کو سمجھیں اور اپنے آپ کو حوصلے میں، تحمل میں، سمجھداری کے ساتھ معاملات کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے، خاندانوں میں زندگی میں